ماں کو دیکھ کر بیٹی سے شادی کرو۔ جب شیطان خود عاجز آ جاتا ہے تو وہ عورت کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے۔ چند دنوں میں دولت مند بننا چاہتے ہو، ایسی عورت تلاش کرو جس کے دائیں ہاتھ پر گول دائرہ جیسا نشان ہو۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بال نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو۔ وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ عورت کی چال سے عورت کی پہچان۔ اگر عورت ٹیڑھی چل رہی ہو تو وہ لالچی ہوگی۔ اگر عورت تیز چل رہی ہو تو وہ محنتی ہوگی۔ اگر عورت ٹھہر کر چل رہی ہو تو پر اخلاص ہوگی۔ غربت مٹانا چاہتے ہو؟ جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے، اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ اچانک ہچکیوں کے آ جانے میں چھپے راز۔ 3 ہچکیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ آپ کی صحت کے لیے اچھا اشارہ ہے۔ 7 ہچکیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ وہ آنے والے دنوں میں آپ کی صحبت کے لیے کوئی اچھا اشارہ نہیں۔ 10 ہچکیاں آ جائیں تو سمجھ جاؤ آپ کو ورزش اور چہل قدمی کی سخت ضرورت ہے، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس عورت سے شادی کرو جس عورت کے نیچے والے ہونٹ پر موٹا تل دیکھو۔ وہ عورت تمہیں دولت مند اور بادشاہ بنا دے گی۔ بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ جانا یا کسی محتاج کی حاجت روائی کرنا میرے خیال میں مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ عورت جس دن ٹیڑھی چل رہی ہو تو آپ سمجھ جانا کہ فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مرد کے جال میں جلدی پھنس جانے والی عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول، لالچی ہوگی۔ دوم، دولت کی بھوکی ہوگی۔ سوم، زیادہ بن سنور کر رہے گی۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ اول، تعریف۔ دوم، دنیا کی سیر۔ سوم، عیش و عشرت۔ چہارم، محبت۔ شرمگاہ کی شہوت صرف 3 چیزوں سے جنم لیتی ہے۔ اول، آنکھ کے دیکھنے سے۔ دوم، ہاتھ کے چھونے سے۔ سوم، کان کے جذب کرنے والی بات سننے سے جنم لیتی ہے۔ بغیر نکاح کے
تم عورت سے ملاقات کا کہو اور وہ انکار کر دے تو سمجھ جانا کہ اس کا پیار 100% سچا، ہاں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور نکاح کو ہی محبت سمجھتی ہے۔ جو آپ کا دل توڑ دے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے اپنا کھانا پینا، نیند اور سکون برباد کر لیں۔ ہمیشہ یہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کی مجبوریوں پر نہ ہنسے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا۔ ڈرو وقت کی مار سے، کیونکہ وہ وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں سے شروع ہونے والی محبت تمہارے جیسے بہت ہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ فیصلہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچو، لیکن فیصلے کے بعد واپس مت بڑھو، چاہے 1000 پریشانیاں ہی کیوں نہ آئیں۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جس دشمن کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اس کو زخمی بھی مت کرو، کیونکہ زخمی دشمن آپ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ صرف جسم کو پانا ہی محبت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ جسم تو ہر جگہ سستے داموں میں مل جائے گا، کیونکہ ایک غربت اور مجبوری ہی تو ہے جو عورت کو سستے داموں میں اپنی عزت فروخت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مرد کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں اور جوان عورت کے جسم کا ہر مسام اس کی آنکھ ہوتا ہے۔ اسے کسی زاویے، کسی الگ رنگ سے دیکھو، اسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مرد اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ اس کی اچھی بری نیت تک سونگھ لیتی ہے۔ عورتوں کی زندگی ناپاک کر کے خود کے لیے پاک بیویاں ڈھونڈتے ہو، کمال کرتے ہو۔ ہمارے ہاں فوتگی پر بھی عورتیں اچھی بہو کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔